السلام علیکم۔ آج کا افسانہ ہیئر ڈرائر۔ شام کی ہلکی سی بارش کے بعد مطلع بالکل صاف ہو گیا تھا۔ یوں تو بے پناہ خنکی تھی، اس کے باوجود اماں نے دریچوں کو کھلا رکھا تھا اور ان سے آتی ہوئی مٹی کی خوشبو دل کو سرور بخش رہی تھی۔ رقیہ اپنی والدہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں دھیمی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ رقیہ حالات کا شکوہ کرتی ہوئی گویا ہوئی، امی، شدید سردیوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، گھر میں دھوپ برائے نام آتی ہے، گیلے بالوں سے کچن میں کام بہت مشکل ہو رہی ہے، جس کے سبب دن بھر سر میں شدید درد رہنے لگا ہے، زکام بھی الگ سے پریشان کر رہا ہے، طبیعت کافی بوجھل رہنے لگی ہے امی۔ یہ سن کر اماں اٹھیں اور اپنی الماری سے ایک باکس لے آئیں اور اسے رقیہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ رقیہ اشتیاق سے باکس کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے امی؟ علی گزشتہ سال دبئی سے ہیئر ڈرائر لایا تھا بیٹی، اس کی بیوی کے پاس خود کا ڈرائر موجود ہے، تم اسے رکھ لو۔ رقیہ بے انتہا خوش ہوئی اور بے اختیار اماں کے گلے لگ کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب سے ہیئر ڈرائر آ گیا تھا، فضل ربی سر درد کی شکایت نہیں رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں رب العالمین کے ساتھ ساتھ اماں کا شکریہ بھی ادا کیا اور بھائی کو دعائیں دی۔ کچھ ہفتے گزر گئے، ایک دن اچانک علی بھائی اور بھابھی رقیہ کے گھر آئے۔ اس نے دونوں کی خوب مہمان نوازی کی۔ واپسی میں علی بھائی کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، رقیہ سمجھ نہیں سکی۔ ایک ہفتہ بعد جب وہ اماں کے گھر گئی تو بھائی کی خاموشی اور موڈ کی خرابی کا خلاصہ ہوا، جسے سن کر وہ حیران رہ گئی۔ دراصل وہ رقیہ کے گھر ہیئر ڈرائر دیکھ کر آپس سے باہر ہو گئے تھے کہ گھر کی تمام چیزیں بہنیں چھپا کر اپنے گھر لے جا رہی ہیں۔ الزام بڑا تضحیک آمیز تھا۔ رقیہ آنسوؤں کی اذیت، آنکھوں میں جلن کی صورت محسوس کرنے لگی۔ جسمانی تشدد تو ایک بارگی ٹھیک، الفاظ کے ذریعے ملنے والا ذہنی تشدد بہت اذیت ناک ہوتا ہے، جس سے ذہن تو کیا روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ بھائی نے تو الزامات سے نواز کر دل ٹھنڈا کر لیا تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ اماں ڈر کی وجہ سے بیٹے کے آگے سچ کا خلاصہ بھی نہیں کر سکی تھیں۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو یہ تحفہ دیا تھا۔ اس تذلیل اور اپنی کم مائگی پر رقیہ اندر ہی اندر سسک اٹھی۔ وجود کرب کی اذیت سے دوچار تھا اور ان اذیتوں کا بوجھ بہت ہی وزنی تھا، جس کے تئیں اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ زخموں کو اشکوں سے دھوتی ہوئی وہ فوراً سسرال چلی آئی۔ مجبوریاں اور مصیبتیں ہر انسان کی زندگی میں آتی تو ہیں، مگر ہمیں اس کا سامنا ہمت و استقلال سے کرنا ہوگا، کیونکہ اسی دوران رشتے بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں۔ اگر ہم سے صبر و تحمل کا دامن چھوٹ گیا تو رشتے کسی موم کی طرح پگھل کر رہ جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے دوبارہ اصل شکل نہیں دے سکے گی۔ رقیہ نے ہیئر ڈرائر کو صاف کیا اور باکس میں ڈال کر اماں کے گھر پہنچا دیا۔ علی بہت خوش ہوا اور اسے شوکیس کی زینت بنا دیا گیا۔ اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ دل رکھنے کی خاطر بہن سے انکار ہی کر دے۔ حالات کروٹ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ رقیہ کا شوہر دبئی چلا گیا۔ چند ہی ماہ بعد وہ بھی دبئی چلی گئی۔ اتار چڑھاؤ زندگی کا محور ہیں، جن کے گرد چکر لگانا انسان کی
تقدیر کہلاتی ہے۔ پتہ نہیں علی کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اس کی جاب چلی گئی اور وہ انڈیا لوٹ آیا۔ حالات کی تپش نے خوشگواری کو پگھلنے پر مجبور کیا۔ مفلسی علی کے گرد اپنا شکنجہ تنگ کرتی چلی گئی۔ جب رقیہ دیس لوٹی تو اماں کے گھر بھی گئی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں رکھنے سے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ علی بھائی کے گھر کی تمام دیواریں رنگ سے بے نیاز تھی۔ گھر کے حالات اس قدر خستہ ہو گئے تھے کہ رقیہ کی آنکھیں برس پڑیں۔ اماں بھی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بھابھی اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی نظر آئی، جبکہ بھائی نے دبئی سے مشین لائی تھی، وہ خراب ہو گئی تھی، تو شاید مفلسی اور لاچاری نے دوسری مشین خریدنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دل برداشتہ ہو کر رقیہ اپنے سسرال لوٹ آئی۔ چند دنوں بعد اس نے واشنگ مشین اور ٹی وی آن لائن آرڈر کیا اور بھائی کے گھر بھیج دی۔ بچے ٹی وی کے بغیر بہت بور ہوتے تھے۔ پھوپھی نے جب ٹی وی بھیجا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ علی نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں پسماندہ انداز میں مسکراتی ہوئی بیٹے کو دیکھنے لگی۔ دونوں کی نگاہ ایک ساتھ شوکیس میں محفوظ ہیئر ڈرائر پر منجمد ہو کر رہ گئی۔